अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल FS उर्दू स्टोरी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। मौसम इस कदर सुहाना हो रहा था कि खुद ब खुद रक्स करने को जी चाहता था। आसमान पर घने बादलों का साया दूर दूर तक फैल गया था और सारी फिजा सुरमई रंग के तिलिस्म की लपेट में आ गई थी। सुबह तक तो थोड़ी सी धूप निकली हुई थी और हल्के हल्के बादल किसी वक्त आ जाते थे और किसी वक्त गायब हो जाते थे, लेकिन दोपहर के बाद धूप एकदम गायब हो गई और आसमान तारीक होने लगा। माजदा ने अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया। मछली और लौकी का शोरबेदार सालन था और चावल थे। माजदा को मछली के शोरबे वाला सालन बहुत ज़्यादा पसंद था, जिनमें कोई तरकारी भी डाली गई हो। मछली के साथ कोई भी तरकारी डालकर सालन पकाया जा सकता था। खाना खा लेने के बाद माजदा ज़्यादा देर तक घर में नहीं रुकी और बाहर निकल गई। बाहर का मंजर घर के अंदर के मंजर से कहीं ज़्यादा दिल फरेब और रूह परवर था। कुछ फासले पर नदी का पानी किसी मलजी चादर की तरह हिचकोले ले रहा था और उसमें चलती हुई कश्तियाँ गदले रंग के कागज़ पर बने हुए धुंधले धुंधले खाकों की तरह नजर आ रही थी। फिजा की धुंधलाहट के बावजूद नदी के दूसरे किनारे तक देखा जा सकता था, अगरचे दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते धुंधलाहट में कुछ और इजाफा हो जाता था। वहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आती थी वो सरसब व शादाब और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के घने झुंड थे, जो आपस में इस तरह मिले हुए थे कि उन्होंने दूर तक फैली हुई एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इस दीवार के दूसरी तरफ जो कुछ था उसे देखा नहीं जा सकता था और उससे पहले जो कुछ था वो गैर वाज़ेह था। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आसार बता रहे थे कि बड़े ज़ोर शोर के साथ शुरू होने वाली है। फिजा ने जैसे दम साध लिया था। हवा बंद हो गई थी और ज़मीन की सांस जैसे रुक गई थी। आसमान का रंग कुछ और स्याह हो गया था। एक अजीब किस्म का पुरस्रार सन्नाटा ज़मीन से निकलकर आसमान तक फैल रहा था। किसी परिंदे ने बड़ी ही सुरीली आवाज़ में कोई नगमा छेड़ा और उसके चंद ही लहजे के बाद नदी के करीब घने दरख्तों में से उस नगमे की सदाए बाज़े गश्त बुलंद हुई। वहाँ मौजूद एक दूसरे परिंदे ने इस नगमे का जवाब दिया था। फिजा में जैसे रस घुल गया। माजदा के होंठों पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। उसके आगे बढ़ते हुए कदमों में वारफगी का अंदाज कुछ और ज़्यादा हो गया और फिर जैसे ही हाशिम उसे एक तरफ से आता हुआ नजर आया, वैसे ही गोया उसे सारे मंजरनामे की तकमील हो गई, जो अपने तमाम तर हुस्न के बावजूद अभी तक नामुकम्मल मालूम हो रहा था। हाशिम अभी बहुत दूर था, लेकिन माजदा ने उसे साफ तौर पर पहचान लिया था। हाशिम को तो वो सैकड़ों हज़ारों लोगों में से भी पहचान सकती थी। हाशिम की चाल की तो वो एक एक जुम्बिश से वाकिफ थी। हाशिम तो हाशिम था, हाशिम जैसा दूसरा तो कोई और नहीं था और ना हो सकता था। उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए और वो उसी तरफ बढ़ने लगी जिधर से हाशिम आ रहा था। जरा सी देर में वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच गए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके दिलों में पैदा होने वाली खुशी की रोशनी जैसे उनके चेहरों से फूटी पड़ रही थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे में उलझ गई और रोशनी का सफ़र एक तरफ से दूसरी तरफ तय होने लगा। माजदा के हल्के सांवले रंग के चेहरे पर यकबारगी एक जिंदगी अमेज निखार आ गया और हाशिम के चेहरे के संवरते हुए मर्दाना खदोगाल की दिलकशी में कुछ और इजाफा हो गया। बड़े जोर की बारिश आने वाली है, माजदा ने गुफ्तगू में पहल करते हुए हाशिम से मुस्कुरा कर कहा। जल्दी जल्दी चलो, हमें बाग की कुटिया तक पहुंच जाना चाहिए और अगर बारिश देर तक होती रही तो हम दोनों कुटिया में ही फंस जाएंगे। हाशिम ने हंसते हुए कहा, फिर घर वाले हमें कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। कोई नहीं ढूंढेगा हाशिम, माजदा ने मुस्कुरा कर कहा। जब बारिश हो रही होगी तो कौन ढूंढने निकलेगा और जब बारिश खत्म हो जाएगी तो हम खुद ही घर पहुंच जाएंगे। दोनों तेजी से बाग की तरफ बढ़ने लगे, जो यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं था। इस बड़े से बाग में, जिसका सिलसिला काफी दूर तक फैला हुआ था, केटल के दरख्त थे। बड़े बड़े केटलों से लदे हुए दरख्त बड़ा मुनफरद मंजर पेश करते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे सब्ज का ही रंग के खूब बड़े बड़े दानेदार जिल्द वाले गुब्बारे दरख्तों से लगे हुए झूल रहे हों। इस बाग में एक पुरानी सी कुटिया थी जो एक साहिबान पर मुश्तमिल थी। सामने का हिस्सा आधा खुला हुआ था और उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। आधे हिस्से के सामने दीवार थी। कोई भी शख्स उस कुटिया में आ सकता था और जितनी देर तक चाहे यहाँ रुक सकता था। यहाँ कोई चारपाई नहीं थी।
البتہ ایک بہت پرانا لکڑی کا تخت پڑا ہوا تھا جس کی لکڑی جگہ جگہ سے پھول کر ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں اکثر اس کٹیا میں آ کر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، گانے گاتے تھے اور کھیلتے کودتے تھے۔ کبھی کبھی ادھر سے گزرنے والے مسافر بھی کچھ دیر کے لیے یہاں رک کر سستا لیتے تھے۔ ماجدہ اور ہاشم تقریباً روزانہ ہی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کٹیا میں آ کر بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے کہنے سننے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا۔ اس کہنے سننے میں کوئی خاص اور غیر معمولی بات نہیں ہوتی تھی، بس عام اور سادہ سی باتیں، معصومانہ بے ضرر باتیں، گھروں میں کیا ہو رہا، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، کون آیا کون گیا، کس نے کیا کہا، اور ان ساری باتوں سے بے ضرر سی باتوں میں ہی زندگی کا رس گھلا ہوا محسوس کرتے تھے۔ یہ باتیں ان کے ایک دوسرے کے قریب رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزارنے کا وسیلہ بنتی تھی، لیکن وہ دونوں ہمیشہ تنہا نہیں ہوتے تھے۔ اکثر گاؤں کے دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بھی ان کے ساتھ وہاں آ جاتے اور پھر باتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا جس میں جا بجا کہہ کے بھی شامل ہوتے۔ کوئی لڑکی اچانک کوئی گیت چھیڑ دیتی اور کوئی لڑکی فوراً ہی اس کے لیے اپنی آواز کو شامل کر دیتی اور پھر کئی لوگ مل کر اس مقبول گیت کو گانے لگتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سماں بن جاتا، آس پاس کی فضا گیت کے رس سے بوجھل ہونے لگتی۔ وہ دونوں کٹیا تک پہنچے ہی تھے کہ ایک دم بارش ہو گئی۔ دونوں جلدی سے اندر داخل ہو گئے۔ فضا میں رطوبیت کے باعث تخت کی بوسیدہ لکڑی چپچپا رہی تھی۔ دونوں اس تخت پر بیٹھ گئے۔ تخت کٹیا کے سامنے کے کھلے ہوئے حصے میں پڑا تھا اور یہاں سے وہ سامنے کا منظر بخوبی دیکھ سکتے تھے جو بڑی تیزی کے ساتھ دھندلاتا جا رہا تھا۔ بارش میں تیزی آتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساری فضا دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ نظروں کے سامنے موجود آبی دھواں زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان سے پانی کی چادریں گرنے لگی تھی اور تھوڑے سے فاصلے کی چیزیں بھی اب صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج کی اس بارش سے بابا کی پریشانی دور ہو جائے گی، ماجدہ نے تخت پر جم کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دھان کی فصل کو اگر زیادہ پانی نہیں ملا تو وہ خراب ہو جائے گی۔ آج کی بارش کے بعد تو دھان کے کھیتوں میں خوب پانی بھر جائے گا۔ ہاں، ہاشم نے جواب میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے اور بادلوں کو دیکھ کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بارش ہوگی اور بہت دیر تک ہوگی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر پھیلی ہوئی ندی کی ملجی چادر اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی کشتیوں کے دھندلے دھندلے خاکے بھی غائب ہو چکے تھے۔ نظروں کے سامنے بس پانی ملی گہری دھند تھی اور ایک بہت موٹی سی آبی چادر تھی جو ہوا کے زور کے ساتھ ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ اماں سے پوچھ کر مجھے سینما دکھانے شہر لے چلو گے، ماجدہ نے پراشتیاق لہجے میں ہاشم سے کہا۔ اسکول بھی بند ہو گیا، اب چلو کہیں چلیں، جس دن تم کہو، ہاشم نے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس پیسے بھی کافی ہیں، ہم اونچی کلاس میں بیٹھیں گے۔ اچھا تو بس پھر ایک آدھ دن میں ہی چلو، ماجدہ نے اصرار کیا۔ میں چاچی سے پوچھ لوں گی، پھر چلیں گے۔ ہاشم نے کہا وہ منع تو نہیں کریں گی، لیکن ان کو بتانا اور ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ رفتہ رفتہ بارش کی شدت میں کمی آتی گئی۔ پانی کی موٹی اور کثیف چادر آہستہ آہستہ شفاف ہو گئی تھی اور اس کے آر پار کے مناظر واضح ہونے لگے۔ دور ندی کا ہلکورے لیتا پہاڑ نظر آنے لگا اور ندی میں موجود کشتیوں کے نقوش بھی واضح ہونے لگے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ہرے بھرے درختوں کی دیوار کچھ زیادہ روشن اور سبز نظر آنے لگی۔ اتنی دور سے بھی اس کی تازگی کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بارش تھمی تو ندی کی جانب سے کسی مانجھی کی تیز آواز ہوا کے دوش پر تیرنے لگی۔ کوئی کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ ہاشم اور ماجدہ کٹیا سے باہر نکل آئے۔ دور دور تک ہر چیز دھل کر اور بھی زیادہ صاف شفاف ہو گئی تھی اور فضا میں گیلی مٹی اور بھیگے ہوئے پیڑ پودوں سے نکلنے والی مہک بسی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی مہک تھی جس میں موسم کی ساری نرمی اور مہربانی گھلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ماجدہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے جو وہاں سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ سارے راستے زمین پر گھاس اگی تھی اور اس میں خوب پانی بھرا ہوا تھا۔ گھاس کی وجہ سے کیچڑ نہیں تھی اور جہاں جہاں کیچڑ تھی وہاں سے وہ دونوں بچ کر چل رہے تھے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی نرم نرم گھاس پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ماجدہ کے گھر تک پہنچ گئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے یہ تم لوگ پانی میں کہاں بھیگتے پھر رہے ہو؟ ماجدہ کی ماں ہاجرہ نے ان دونوں کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے زرنش کے انداز میں کہا۔ اتنی تیز بارش اور کیا ہم لوگ آپ کو بھیگتے ہوئے لگ رہے ہیں چاچی؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم تو باہر پانی میں نکلے ہی نہیں تھے، باغ کی کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو آپ کے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ماجدہ مل گئی اور پھر ہم لوگ باغ کی طرف چلے گئے۔ وہاں بارش آ گئی، ہم کٹیا میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم بالکل نہیں بھیگے چاچی۔ آؤ بیٹھو، ہاجرہ نے کہا۔ تمہارے امتحانات تو ختم ہو گئے نا؟
جی چاچی، ہاشم نے جواب دیا۔ میرے امتحانات ختم ہو گئے اور اسکول بھی بند ہو گئے، تو اب تو کافی دنوں کے لیے چھٹی ہے۔ چاچی، میں نے ماجدہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے فلم دکھانے شہر لے جاؤں گا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی دن اس کو شہر لے جا کے فلم دکھا لوں۔ ہاں اماں، ماجدہ نے چمکتے چہرے سے کہا۔ کتنے دن ہو گئے کہ شہر نہیں گئی، اور فلم تو میں نے اس سے بھی زیادہ دنوں سے نہیں دیکھی۔ بہت شوق ہو گیا ہے تمہیں فلم دیکھنے کا۔ ہاجرہ نے اسے تادیبی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ پڑھنے لکھنے میں بھی دل لگایا کرو، کچھ گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیا کرو۔ کرتی تو ہوں اماں، گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاجرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہاشم سے مخاطب ہو کر کہا۔ کب جانا چاہتے ہو شہر؟ کل ہی، ہاشم نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اجازت دیں تو کل ہی۔ ٹھیک ہے، ہاجرہ نے کہا۔ چلے جانا، میں ماجدہ کے بابا کو بتا دوں گی، لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ ہم لوگ وہاں سے سیدھے گاؤں آئیں گے، ہاشم نے کہا، اور کہیں نہیں جائیں گے۔ ماجدہ کے چہرے پر رنگوں کی بارش ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں چمک دوبالا ہونے لگی۔ یہ تھا اس ناول کا ایپیسوڈ نمبر 1۔ اگلا ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔